کو بتلایا تھا کہ رب بنانا ہے بغیر ثبوت اور بغیر دلیل کے، کسی جماعت اور کسی تحریک، کسی تنظیم اور کسی بھی ٹکڑے اور کسی بھی مسلک اور مذہب کو ماننا، اس کے ساتھ تعصب کرنا، آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چلنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، کیونکہ حکم دینے کا حق صرف اللہ وحدہ لا شریک کو ہے، اور وہی دلیل ہے، وہی حجت ہے۔ اسی طرح سے میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ تعجب کی بات مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تعجب کی بات یہ ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مان کر ابو عمر فاروق اعظم کے پاس آ کے فیصلہ دلائے، وہ تو اللہ کے یہاں کافر قرار پائے، اور جو لوگ عمر کا آج 14 صدی کے مفتیوں اور علماءوں اور پیروں اور شہیدوں اور نہ جانے کن کن لوگوں کے چوکھٹوں پہ جاتے ہیں اور ان سے فیصلے کراتے ہیں، ان کی باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، جو اپنے ان کو امام اور پتہ نہیں کیا کیا تصور کرتے ہیں، عمر کے دروازے پہ نبی کو چھوڑ کے عمر کے دروازے پہ جانے والا اللہ کی نظر میں کافر و مشرک قرار پائے۔ اور ان آج کل کے مسلمان جو دوسروں کے دروں پہ جا کے اپنے منہ مارتے ہیں، وہ کیوں نہیں کافر قرار پا سکتے ہیں؟ یہ ایک عجیب سا معاملہ ہے، اور یہ میں بتاؤں آپ کو اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں نے ایک اشارہ دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ کو پتا ہے کہ ایک یہودی ایک مسلمان دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور واقعہ مختصر یہ ہے کہ یہودی نے کہا کچھ معاملہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا جب، تو وہ مسلمان جو تھا وہ کہنے لگا کہ جب باہر نکلے تو کہنے لگا کہ ہم اس فیصلے کو ٹھیک ہے، ہمارے نبی نے یہ فیصلہ دیا ہے، یہ فیصلہ صحیح ہے، لیکن مدینے کے اندر ایک شخص اور ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں، اس سے فیصلہ دلاتے ہیں۔ اس یہودی نے کہا تمہارے نبی نے فیصلہ دے دیا، تم اپنے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتے، اب کس کے پاس جاؤ گے جو نبی تمہارے نبی سے بڑا ہو؟ بولے نہیں چلو۔ وہ جانتا تھا کہ عمر جو ہے یہودیوں کے اوپر بڑا غصہ ہوتے ہیں، کافروں سے ان کو دشمنی ہے، اس لیے اس کو ہمارے حق میں فیصلہ دے دیں گے۔ چنانچہ وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، یہودی نے کہا چلو چلتے ہیں، کوئی بات نہیں، تم نبی کے فیصلے کو اپنے نہیں مانتے، چلو انہی کے فیصلے کو مانتے ہیں۔ چنانچہ وہ لے کے آئے، حضرت عمر فاروق اعظم کے سامنے معاملہ رکھا گیا۔ جب حضرت عمر نے فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا تو وہ یہودی بول پڑا، اس نے کہا عمر جس بات کا فیصلہ تم کرنے جا رہے ہو، ایک بات ذہن میں رکھو کہ وہ فیصلہ تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حق میں کر دیا ہے، اب تم جو چاہو فیصلہ کرو۔ حضرت عمر فاروق اعظم لرز گئے، کانپ گئے اور کہنے لگے ٹھہرو، ابھی میں فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ گھر کے اندر تشریف لے گئے، ننگی تلوار لائے اور اسی تلوار سے اس مسلمان کے گردن کو، اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا اور فرمایا ھذا قضاء عمر من لم یرضى بقضاء نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمر کا فیصلہ ہے، جو ہمارے نبی کے فیصلے سے راضی اور خوش نہ ہو اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے، یہ عمر کا فیصلہ ہے۔ پورے مدینے کے اندر شور مچ گیا، کوہرام مچ گیا، دشمنوں نے بھی خوب آہو ویلا مچایا کہ اب تو عمر کی تلوار مسلمانوں کی گردنوں پہ چلنے لگی ہے، عمر مسلمانوں کے ان کو قتل کرنے لگے ہیں، یہ کون سا دین ہے جو محمد لے کے آئے ہیں؟ یہودیوں نے بھی شور مچایا، منافقوں نے بھی شور مچایا، خوب شور مچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی خبر پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر وہ جو قتل ہوا تھا اس کے ورثہ، اس کے ماں باپ، اس کے اعزا اقارب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم کو اس کی دیت دلائیے، ہم کو قصاص چاہیے۔ مسلمان اجل صحابہ تڑپ گئے اور کہنے لگے ایک مسلمان کے اس عمر نے قتل کیا ہے، کیا عمر قتل کر دیے جائیں گے؟ ظاہر ہے اسلام کا قانون ہے، خون کے بدلے خون ہے، اس لیے عمر کو قتل کر دیا جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران و پریشان ہوئے، لیکن قربان جاؤ اس عمر کے اوپر، اس عمر کی ذات اور اس کی شخصیت پر جس کے مشوروں پر اللہ تبارک و تعالی جبریل امین بھیج دیا کرتا تھا، قرآن کی آیتیں اتار دیا کرتا تھا۔ اگر عمر نے کہا اے اللہ کے نبی کیوں نہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، حضرت جبریل فوراً لے کے آئے، کہنے لگے اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مسلمانوں مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ عمر وہ شخصیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبریل کو بھیجا اور اپنے نبی پہ قرآن کی آیت اتاری اور فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے میرے محبوب
تیرے رب کے کبریائی کی قسم ہے یہ مسلمان تھا ہی نہیں، اس نے تیرے فیصلے کو مانا ہی نہیں، اور جو تیرے فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان ہے ہی نہیں، اور وہ کافر ہے، اور کافر کا قتل کر دینا اسلام کے اندر جائز ہے، عمر کو اس کے بدلے نہیں قتل کیا جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں؟ آج میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں آپ سے، ایک سوال ہے کہ جو عمر کے دربار میں نبی کو چھوڑ کے آ جائے وہ رب کی زبان سے کافر کہلایا جائے، اور آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے نبی کی حدیثیں سنتے ہو، اللہ کے نبی کے قرآن، اللہ کے نبی کے اوپر نازل کیے ہوئے قرآن کو سنتے ہو، اس کے باوجود بھی یہ کہتے ہو ہمارے مفتی صاحب نے یہ فرمایا ہے، ہمارے پیر صاحب کا یہ فرمان ہے، ہمارے امام کا یہ قول ہے، ہمارے فلانے بڑے اور بزرگ کا یہ قول ہے۔ تمہاری جرأت کیسے ہوتی ہے؟ آج لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بننا نہیں گوارا کیا ہے، بلکہ نبی کو اپنی امت میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ جو انہوں نے مختلف امتیں بنائی ہوئی ہیں، نبی کو اپنے مذہب پہ لانا چاہتے ہیں، نبی کے مذہب پہ آنا نہیں چاہتے، بلکہ نبی کو گھسیٹ کے کسی نہ کسی طرح سے اپنے مذہب کے مطابق۔ اور ایک شخص نے اللہ معاف کرے، وہ امام اپنے آپ کو مجدد میت حاضرہ اور اعلی حضرت اور پالا حضرت اور پتہ نہیں کتنے حضرت کے جو ہے کہلواتا ہے، بریلی کے اندر پیدا ہوا، اس کے ماننے والوں نے اللہ اکبر، اس نے کیا دیا؟ ہمارے پاس کتاب موجود ہے ملفوظات اعلی حضرت، میں نے اس کا نام رکھا مغلظات اعلی حضرت۔ وہ ملفوظات نہیں، مغلظات اعلی حضرت ہے، وہ اس میں مغلظات ہی اس نالائق نے بکے ہیں، اللہ اس کے اوپر لعنت بھیجے۔ بہرحال اب تو مر گیا، اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کو مشرک تھا وہ۔ تو اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اسلام کی 4 نہریں تھیں، شافعی، مالکی، حنبلی۔ یہ ان بیچارے جو موجودہ دور کے لوگ ہیں نا، جو شافعی، مالکی، حنبلی، ان کے لیے بہت عظیم بات ہے یہ، اور جو دعوے کرتے ہیں چاروں برحق ہیں، چاروں برحق ہیں، ان کے لیے بڑی پیاری بات اس نے کہی ہے۔ وہ بھی حنفی ہے، بدعتی ہے، وہ حنفی بدعتی ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اسلام کے 4 نہریں تھیں، رفتہ رفتہ تینوں نہریں خشک ہو گئیں، اب ایک ہی نہر جاری ہے، اور وہ ہے حنفی مذہب کی نہر۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بیچارے حنفی یہ جو شافعی، مالکی، حنبلی ہیں، یہ تو گئے، ان کی تو نہر ہی ہو گئی، سوکھ گئی۔ احمد رضا خان صاحب کے مقابلے میں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ ان کی کتاب کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں تینوں نہریں سوکھ گئیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 حق کی باتیں ختم ہو گئیں، اب ایک ہی حق کی بات رہ گئی ہے، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، یعنی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ ان سے سوال کیا گیا امام مہدی علیہ السلام کب آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا امام مہدی علیہ السلام جو ہے جب آئیں گے، تو پوچھا گیا کہ وہ کون سے قانون پہ عمل کریں گے؟ تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی جب اس دنیا میں آئیں گے، قیامت کے قریب ہوگی، تو وہ حنفی مذہب میں رہیں گے۔ کس مذہب میں رہیں گے؟ حنفی مذہب میں رہیں گے۔ کہیں گے، سوال کرنے والے نے سوال کیا کس طریقے پہ نماز پڑھیں گے؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل مجدد دین و ملت، فاضل بریلوی ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ وہ حنفی مذہب کے مطابق نماز ادا کریں گے۔ یہ دیکھیں، ان کو علم غیب دیا گیا ہے، ان کو یہ وہ لوگ ہیں جو ہر ایک کو یہ اصل میں ایک سازش ہے امت کے درمیان اختلاف اور تفرقے کرنے کی۔ غرض میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہر ایک کلمے کا دعویٰ کرتا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو کہتا ہے جی مسلمانوں آؤ ہم صحیح راستے پہ ہیں، وہ مسلمان آؤ ہم صحیح راستے پہ، وہ مسلمان آؤ ہم صحیح، ہر ایک اپنے آپ کو حق کہلوانے کی۔ سوال یہ ہے کہ اس بیچ میں آپ کیسے کیا فیصلہ کرو گے، کیسے پہچانو گے، کیسے آپ جو ہے سوچو گے کہ کون سا مذہب حق ہے، کون سا مسلک حق ہے، کون سی ٹولی حق ہے؟ کیا ایسا کہہ دو گے نہیں ہم کچھ بھی نہیں مانتے، ہم بس اب ناستک ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اسلام کے اوپر جو یہ 7500 جو بیوپاری کھڑے ہوئے ہیں سڑکوں کے اوپر اپنی اپنی طرف بلا رہے ہیں، آپ کا فرض ہے کہ اس میں ڈھونڈیں، اس کے اندر تلاش کریں۔ اگر آپ کو ایک گلاس اسی ورجنل گلاس کی ضرورت ہو کہ یہ گلاس جاپانی ہونا چاہیے، تو اور 100 کہنے والے گلاس کھڑے ہیں، 100 دکاندار، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی جاپانی، وہ بھی جاپانی، وہ بھی جاپانی، تو آپ کیا گلاس ہی نہیں لوگے، چھوڑ کے چلے آؤ گے؟ نہیں، آپ کہو گے ہمیں جاپانی گلاس چاہیے، تو جاؤ ڈھونڈوں بھائی اس میں کون سے جاپانی ہے اور کون سی چائنیز ہے، کون سا انڈین بنا ہوا، کون سا پاکستانی گلاس بنا ہوا، ڈھونڈیں گے کہ نہیں ڈھونڈیں گے؟ اسی طرح سے آپ کو چونکہ گلاس کی ضرورت ہے اس لیے آپ اس کو ڈھونڈو گے، اسی طرح سے آپ کو اسلام کی ضرورت ہے، اور اسلام کے بغیر زندہ رہنا اسی طرح سے ہے جس طرح سے مچھلی بغیر پانی کے زندہ رہنا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے ایک مسلمان جو اسلام کے بغیر زندہ رہے۔ اس لیے میرے دوست، میرے عزیز، میرے بھائی،
بھائی آپ اس کو ڈھونڈیں کہ حق کہاں ہے، حق کہاں چھپا ہوا ہے، اس حق کی تلاش اور جستجو کریں اور اپنے ہاتھوں میں دو چراغ لے لیں۔ وہ دو چراغ کیا ہوں؟ ایک ہاتھ میں قرآن کا چراغ لے لیں اور ایک ہاتھ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا چراغ لے لیں، اور انہی روشنیوں میں ان کو چھانٹیں، انہی کیڑے مکوڑوں میں دیکھیں ہیرا کہاں چھپا ہوا ہے، اور جہاں چھپا ہو ان کیڑے مکوڑوں کو ہٹا دیں اور ہیرے کو اٹھا لیں۔ یہ ہے قرآن و سنت کی روشنی، یہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ یہ مشعل اپنے ہاتھوں میں اٹھائیے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اگر انہیں کہیں گے جناب یہ مشرک ہے، یہ شرک کرتا ہے، کہتے ہیں وہ کلمہ پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ آؤ قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زبان سے دعوے کرتے ہیں ایمان کے، لیکن وہ مشرک ہیں، بباطن وہ مشرک ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کے دلوں کے اندر شرک ہے۔ اور یہ میرا چیلنج ہے اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا موحد نہیں ہو سکتا ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا یہ توحید پرست نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ میں آپ کو اس کی دلیلوں کے ساتھ قرآن اور سنت اور اسی طرح سے تاریخ اور سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ بس آپ کی مختصر سی تھوڑی سی توجہ ہمیں چاہیے، اور دو تین پوائنٹس میں بیان کر کے پھر میں انشاءاللہ اپنی منزل اگلی مجلس میں اس کو رکھوں گا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ہر کلمہ پڑھنے والا موحد نہیں ہو سکتا ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ صرف کلمہ ہی پڑھ کر کے آدمی یہ سوچے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آئیے میں اس کی دلیلیں دوں۔ آپ اور ہم اور پوری دنیا کے علماء اور پوری دنیا کے مسلمان اس بات کے اوپر متفق ہیں، اس بات کے اوپر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض حکم کو مانے اور بعض حکم کو نہ مانے، اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض حکم کو مانے اور بعض حکم کو نہ مانے تو وہ کافر ہے کہ نہیں کافر ہے؟ بولے؟ حضور کے بعض احکام کو مانتا ہے اور بعض احکام کے اوپر نہیں مانتا ہے تو وہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں داخل ہو سکتا ہے، وہ کافر ہے۔ ہر ایک بندے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ تمام احکام کو وہ بصر و چشم قبول کرے، یہ نہیں کہ بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بعض کو قبول کرے بعض کو نہ قبول کرے۔ اسی طرح قرآن ہے، قرآن کریم کے بعض حصوں کو مانے اور قرآن کریم کے بعض حصوں کو قبول نہ کرے تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، وہ کہے میں آدھا قرآن کے اوپر ایمان لاتا ہوں اور آدھے قرآن کے اوپر ہم نہیں ایمان لاتے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، تو مسلمان ہیں؟ نہیں مسلمان۔ ہر ایک اس بات کے اوپر، اس کی مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے جو توحید کی باتوں کے اوپر عمل کرتا ہے، موحد ہے، توحید کو مانتا ہے، جانتا ہے، لیکن وہ نماز کا انکار کرتا ہے۔ توحید کو مانتا ہے، روزے کو مانتا ہے، حج کو مانتا ہے، زکوٰۃ کو مانتا ہے، لیکن وہ نماز کا انکار کرتا ہے۔ آپ بتائیں، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرتا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اسلامی اخلاق اور اسلامی اعلیٰ اور اقدار کا سب کا وہ مالک ہے، عمل کرتا ہے، لیکن جب اسے نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو انکار کر دیتا ہے، جی اسلام میں نماز نہیں ہے، ہم نہیں مانیں۔ آپ بتائیں وہ مسلمان ہے؟ توجہ میری طرف، وہ مسلمان ہے؟ نماز کا انکار کرنے والا مسلمان ہے؟ اسی طرح سے وہ توحید کو مانتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، پانچوں وقت کی نماز پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن وہ روزے کا انکار کرتا ہے، تو مسلمان ہے؟ میں آپ کو یہ مثالیں دے کر کے سمجھا رہا ہوں کہ یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ توحید۔ آدمی کلمہ توحید بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، روزے کا انکار کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ کافر ہے۔
اسی طرح سے حج ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ ہے. یعنی آدمی سب کے اوپر یقین رکھے، سب کے اوپر عمل کرے، لیکن ان رکنوں میں سے ایک رکن کا انکار کر دے، ایک رکن کو نہ تسلیم کرے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. جبکہ وہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، جبکہ وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، لیکن چونکہ نماز کا انکار کر رہا ہے اس لیے وہ بالاجماع کافر ہے. ایسے شخص کا خون بہانا حلال ہے، ایسے شخص کا مال لینا حلال ہے، ایسے شخص کو قتل کر دینا واجب. بات سمجھ میں آئی؟ یہ تمام علماء کا اجماع ہے، اتفاق ہے، اور قرآن و سنت کا یہ فیصلہ ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں ویریدون ان یفرقوا بین